ہر کلی علم کے انوار کا گہوارہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کے آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کے آئی، نہ شیمن شاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں۔ محترم حضرات اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے معزز اساتذہ کرام اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عدم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک مکمل داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموم کی راہ میں دیوار آہنی اور سد سکندری بن کر حائل ہو گئی ہے۔ محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند کو طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگا، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی عرضہ ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نادش وطن شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ دہلوی ہے۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جنہوں نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک دوسروں کو پہنچنے کے لیے ابھی برسہ برس انتظار کرنا تھا۔ حضرات، یہ کارواں مسافت طے کرتے ہوئے کس قدر منزل مقصود تک پہنچا، اس کی ایک لمبی داستان ہے۔ اس داستان میں امنگیں بھی ہیں، محرومیاں بھی ہیں، عزم و عمل کا جوش و خروش بھی ہے، شکست و خردگی اور بیچارگی کی افسردگی بھی ہے، راستے کی قربت و دوری سے بے فکر، طمانینت قلب و جگر سے مستغنی، پریشانیوں و افکار کے احساسات سے بے نیاز، خطرات و وساوس کی گرفت سے بے پرواہ، منزل مقصود کی تلاش میں کبھی عرب و ترکی کی راہوں کو ناپتے ہیں تو کبھی روس و افغان کی بادیہ پیمائی کرتے ہیں، تو کبھی مالٹا کی کوٹھیوں میں قیام کرتے ہیں، تو کبھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر نغمے آزادی سناتے ہیں، تو کبھی ریوالور کی لبلے پر انگلی رکھ دیتے ہیں کہ شاید گولیوں کی سنسناہٹ ہی منزل کا پتہ بتا سکے۔ غرض یہ ہے کہ ان دیوانوں نے ہر راہ سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی ہے اور پہنچ کر ہی دم لیا ہے۔ تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے کہ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، بیتابی ان کی عام ہوئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک۔ ہاں، سنگ گراں پہ لکھتے تھے وہ اپنے دل ناداں کا حال، شاید کہ تلاش مقتل میں کوئی پہنچے پتھر قاتل تک۔ حضرات،
یہ واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. اگر یہ سراخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی, تحریک بالا کوٹ نہ چلتی, تحریک ریشمی رومال نہ چلتی, تحریک خلافت نہ چلتی, ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی, مقدمہ وہاب بیان نہ بنتا, امبالے سازش کیس نہ بنتا. غرض یہ ہے کہ ان دیوانوں نے ہر راز سے مشرق پہنچنے کی کوشش کیا اور اپنے اس عروج آزادی کی ہینا بندی کی ہے. محترم حضرات, 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے. ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی, دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی. اس جنگ میں بڑے سے بڑے علماء اور صلح شہید ہوئے. اس جنگ میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے, جن میں 51,000 علماء کرام شامل ہے. صرف 500 علماء دین کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا دہلی کے اندر. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں ہماری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے. تو ہندوستان کے سب سے بڑے سیاستداں ڈاکٹر ولیم یورنی نے یہ رپورٹ پیش کیا. اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے اور یہ جنگ صرف مسلمانوں نے لڑی ہے. جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے, وہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اور اس کے قرآنوں کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے. اس کے بعد علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں. ان 3 سالوں کے اندر 14,000 علماء دین کو تختے دار پر لٹکا دیا گیا. ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں لٹکی ہوئی ہو. ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا. ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کو کھالوں سوروں کی کھالوں میں بند کرتے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈال دیا گیا. ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں پھانسی کا پھندا بنایا گیا تھا اور ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی دریائے راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے پھینک دیا جاتا تھا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا. ٹامسن کہتا ہے کہ جب میں ایک دن اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 علماء کو بلایا گیا, ان کے کپڑے اتارے گئے اور ان کو آگ کے دہتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا گیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 اور علماء کو بلایا جاتا ہے, ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں اور انگریز کہتا ہے کہ مولویوں اگر تم میں کا صرف ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میں اس 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا تو ابھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم ان میں ایسا نہیں تھا, سارے کے سارے آگ میں پک تو گئے لیکن کسی نے بھی انگریزوں کے سامنے اپنی گردنیں نہیں جھکائی. حضرات, اگر اس جنگ آزادی میں علماء کرام شامل نہ ہوتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں نے ایسے بے مثال و لازوال قربانیاں دی ہے جن کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ عاجز و قاصر اور عقل انسانی حیران و شزدر ہے. اور آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے اسلاف نے ایسے محیر العقول ثبوت پیش کیے ہیں کہ انگشت بدندہ ہے زمین چاند ستارے, لیکن چونکہ انہوں نے لڑائی شہرت و ناموری کے لیے نہیں لڑی تھی بلکہ انہوں نے لڑائی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کے لیے لڑی تھی. مگر اے لوگوں, ہمیں ان مجاہدین کی قربانیوں کو زندہ رکھنا ہوگا, ان عظیم قربانیوں سے اپنوں اور بیگانوں کو آشنا کرانا ہوگا, کیونکہ ملک کے غداروں اور مسلم دشمنوں کی کوشش یہ ہے کہ ان عظیم قربانیوں سے ہندوستانی عوام کو اندھیرے میں رکھا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ یہ جنگ صرف ہندوؤں نے لڑی ہے, مسلمانوں نے نہیں لڑی ہے. لہٰذا اگر ہم ان مقدس ہستیوں کی قربانیوں کے مجسمے نصب حرام ہونے کی وجہ سے نہیں کرا سکتے تو کم از کم ان کے نام پر ادارے اور لائبریریاں تو کھولی جا سکتی ہے تاکہ ہماری جدید نسل اور آئندہ آنے والی نسلیں ان عظیم قربانیوں کو فراموش نہ کر سکے. اگرچہ ہمارے اسلاف نے زبان قال و حال دونوں سے کہہ دیا ہے
نہیں منت کشتاب شنیدن داستہ میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔